کر لیں. اب ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہوگا، لیکن اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے تبدیلی کا چانس ہو. اس طریقے سے آپ کوشش نہ کریں جذباتی نعروں کے ذریعے کہ جو تھوڑا بہت تبدیلی کا چانس ہے وہ بھی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. یہ کوشش نہ کریں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات، اصول یہ ہے ہمیشہ کہ اگر ایک کام آپ سے جلدی نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی غلط طریقہ اختیار کر کے اس کام سے ہمیشہ کے لیے محروم نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی اس طرح آئے گی، کہتے ہیں اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا بھائی یونیورسٹیاں بناؤ. جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے کہ بھائی دینی مدرسے ایسے ہونے چاہیے کہ 70% دینی تعلیم ہو، 30% دنیاوی، اور یونیورسٹیاں ایسی ہونی چاہیے کہ 70% دنیاوی تعلیم ہو، 30% دینی. جتنے مسٹر نکل رہے ہیں 70% مسٹر ہوں، 30% مولوی بنا دو ان کو. اور جتنے مولوی تیار ہو رہے ہیں 70% مولوی ہوں، 30% کیا بنا دو، مسٹر بنا دو. یہ ان کا ایک نظریہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ کہو کہ نہیں ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے. ان کی ایک رائے ہے. اسی طرح اور بھی دیگر لوگوں کی ایک رائے ہے. تنظیم اسلامی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ بھئی ہم اس طرح سے کریں گے. تبلیغ جماعت والوں کا اپنا طریقہ کار ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں، سب میں کیا ہے، کسی ایک طریقے پہ اڑ کے یہ کہنا کہ اس کے علاوہ سب غلط ہیں. بھائی یہ اس کی علامت ہے کہ 100% کون غلط ہے، آپ. اب جب ان کو کہا جاتا ہے تبلیغ جماعت کا ایک طریقہ ہے، جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے، فلانا کا ایک، تو کہتے ہیں ابے اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے پاکستان میں تبدیلی آتے آتے. نہیں یہی بات سمجھ میں. ابے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یونیورسٹیاں کھلیں گی، پھر ان میں دینی تعلیم ابھی تو کھلیں گی، ایک آدھ کھلی ہے ابھی تک. پہلے وہ رجسٹرڈ ہوں گی اتنا ٹائم، پھر یوں، اور پھر اس کے بعد وہ پھر بچے، ابھی یہ نسل تو ایسے ہی مر جائے گی، اگلی نسل آئے گی، پھر اگلی نسل میں 70% مولوی، پھر وہ پتہ نہیں ہو کون سی باتیں. بھائی 100 سال لگ جائیں گے اس میں. لہذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کام میں 100 سال لگ رہے ہیں نا، تو جلد بازی میں وہ کام کرو کہ 100 سال میں بھی نہ ہو. پھر یہ بھی ہماری قوم کا ایک مزاج ہے. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا نا، 23 سال میں انقلاب آ گیا تھا، لہذا ہم بھی کم سے کم 23 سال میں کیا لائیں گے، انقلاب. او بھائی یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کی ذمہ اللہ نے عمر تھوڑی دی اور آپ کے کام میں بے انتہا برکت رکھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بتا دیا کہ 23 سال میں جو طریقہ کار ہے نا، وہ طریقہ چینج نہیں ہوگا، چاہے 2300 سال لگ جائیں تمہیں. طریقہ میتھڈ یہی ہے. تو نبی کو تو ٹائم تھوڑا دیا گیا، آخری نبی ہے نا، تو آپ نے وہ سارے طریقے اختیار کیے جو اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل ہو سکتے تھے. اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ طریقہ یہی رہے گا، چاہے نتیجہ 23 سال میں نکلے یا 2300 سال میں نکلے. اس طریقے سے آپ نے ہٹنا نہیں. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کی دنیا میں غور کرنا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ طریقہ کارگر رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر اسباب آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے، اسباب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دیکھو اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے اسباب کے ساتھ. پیاس کیسے بجھے گی آپ کی؟ پانی پئیں گے، دعاؤں سے نہیں بجھتی. ایک آدمی کہے مجھے چونکہ بہت پیاس لگ رہی ہے، اب میں کنویں میں، وہ ادھر کنواں ہے، اس تک پہنچنے میں مجھے 6 گھنٹے لگ جائیں گے. یار تو بڑی ٹینشن والا کام ہے یار. اتنی دیر میں تو میں بہت ساری تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنا سکتا ہوں، لہذا میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ پانی مجھے ویسے ہی پلا دے. تو پلا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی عادت یہ ہے کہ نہیں پلائے گا. اللہ کہیں گے جیسے تمیز سے ساری دنیا پانی پیتی ہے نا، تو تجھے بھی پانی، چاہے تو مبلغ ہے، چاہے تو مفتی ہے، چاہے تو بزرگ ہے، چاہے تیرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے، دنیا کو اللہ نے کس سے جوڑ دیا ہے. اب آپ کہو کہ یار 6 مہینے تو پانی لانے میں لگیں گے، تو میں بیان کس وقت کروں گا، تبلیغ کس وقت کروں گا؟ آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہو. آپ مکلف کس کے ہو؟ اسباب کے. آپ کو جانا پڑے گا، ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا. جو ٹائم بچے گا وہ آپ تبلیغ میں لگاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معجزے ہوئے ہیں نا، ان معجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں پیغمبر کی مرضی بھی شامل حال نہیں ہوتی. پیغمبر کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کے تانے بانے جوڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. باقی اگر معجزہ دکھانا ہوگا وہ کون دکھائے گا؟ اللہ دکھائے گا.
وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ اللہ نے کیسے کرنا ہے. جو کام اللہ کا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں, ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. جو اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے اس میں ہم دلچسپی نہیں لے رہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو دنیا میں اللہ کا اصول ہے, جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا, چاہے وہ مذہبی کامیابی ہو یا دنیاوی کامیابی ہو, کامیابی اس کو ملے گی. جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. جو روٹی کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا, نہیں کھائے گا الٹا لٹک کے دعائیں مانگے, چلے کاٹے جنگلوں میں جا کے اور وقف کر دے اپنے آپ کو, سب کچھ ملے گا, روٹی نہیں ملے گی, مر جائے گا بھوک سے, اور خودکشی کا گناہ بھی ملے گا اس کو.